کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض ہے تم پر جب آنے لگے تم میں کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر چھوڑ رہا ہو مال، کیا فرض ہے؟ حضر کا فاعل الوصیہ، کہ وصیت کر لے، للوالدین ماں باپ کے حق میں، والاقربین رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف قاعدے کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ حدیث شریف میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہو وصیت نامہ اس کے سرہانے رکھا ہوا ہو تاکہ رشتہ دار پریشان نہ ہو جائے۔ اور ہم کیا وصیت کریں؟ وہ تو کہتے ان طرح کا خیر ہے، ہم سے تو یہ خیر ہے جو آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد میں صلاحیت رکھے تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا، اور اگر نہ ہو تو یہ سب ہماری اولاد ہے۔ کسی نہ کسی وقت تو کہیں گے کہ گھنٹوں ہمارے سامنے بیٹھ کر بزرگوں کے علوم کی روشنی میں ہمارے عقیدے اور عمل بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ نہ ہو تو بزرگوں کا اور بعض علماء اور علوم کا تعارف تو کرتے تھے، اور کچھ نہ ہو تو ہمیں چھاؤں میں مہمان بنا کر بٹھایا تھا، پوری توانائی صرف کر کے ہمیں آرام پہنچانے کے درپے ہوتے۔ ان طرح کا خیر ہے، تو ہم تو خیر چھوڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ قیامت تک احسن العلوم قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ ایسی بنیاد رکھی، ایسے کلمے پڑھے ہیں۔ تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار۔ خدایا اپنے دین کو تر و تازہ رکھے، اور خدایا ہم نے اس کو ذاتی وجاہت کا سبب نہیں بنایا، ہم تو فقیر و عاجز و مسکین ہیں، اور رب کریم ہم تو طالب علمانہ حیثیت پر فخر کرتے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، اور نسیمی صبح تیری مہربانی۔ اور خدایا تیرے احسان و لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ آپ نے ایسے مبارک مہینوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک جگہ میں، مبارک کتاب کے لیے، مبارک علوم کے بیان کے لیے، مبارک لوگوں کے سامنے توفیق کی خیر نصیب فرمائی۔ تو اللہم لک الحمد والشکر، خدایا توفیق شکر نصیب فرما۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اور وہ چھوڑ رہا ہو مال، خیرہ کے سامنے لکھو المال۔ الخیر یطلق علی امر رشد، والخیر یطلق علی مال، ہا ہنا یراد منہ المال، اتفق علیہ اہل العلم والاعمال، اتفق علیہ اہل العلم والاعمال۔ یہاں خیر سے مراد بالاتفاق مال ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ والدین کے تو حصے متعین ہے سورۃ النساء میں، اور حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، جو وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے دو قول مروی ہے، ایک قول یہ کہ یہ منسوخ ہے بآیت النساء، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، سہم فرض ہے اور وصیت درجہ استحباب میں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے۔ امام شافعی نے امام محمد سے پڑھا ہے، شاگرد ہے، پڑھنے کے بعد پھر امام محمد سے کچھ ایڑی بڑی کرنے لگے۔ چنانچہ مولانا مفتی محمود نے امام شافعی کے قول کو بڑا لتاڑ کے رکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ علم اور دلیل سے تو حجت کی اجازت ہے، باقی میں ان کی امامت کو اور عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جواب یہ ہے کہ وصیت ذو النوعین ہے، والدین کے لیے استحباباً ہے،
ان چیزوں میں جن میں وہ وارث نہیں ہے، اور رشتہ داروں کے لیے وجوباً ہے، کیونکہ رشتہ دار تو وارث نہیں ہے۔ اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اقتران فی النظم اقتران حکم کو مستلزم نہیں ہے۔ اتم الحج والعمرۃ، تو حج جس طرح قطعی فریضہ ہے ایسا عمرہ نہیں ہے۔ تو اگر آیت کے اندر وصیت ذوالنوعین ہو، اس کا ایک نوع والدین کے لیے آیت نساء کے بعد استحباباً ہو، اور دوسرا نوع اقربین کے لیے بوجہ وارث نہ ہونے کے وجوباً ہو، تو لا حرج بل فیہ خیر کثیر تفکر یا طالب حقا علی المتقین۔ یہ حق ہے واجب کے حکم میں، اور متقین کر کے اشارہ ہے کہ والدین کے لیے مستحب ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ اس کو سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے۔ مرحوم نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی ہے، پہلی بات یہ کہ اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو تو نافذ العمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ وصیت ان کاموں میں ہو جو جائز ہو، اور مال بھی اس کا موجود ہو، تو 1/3 میں نافذ ہو جائے گی۔ 2/3 6,000 میں سے 2,000 میں، اور 4,000 رشتہ داروں کے ہو چکے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈر گیا وصیت کرنے والے سے، جنفن یک طرفی کا، او اثمن یا گناہ کا۔ بات سنو، ایک آدمی نے دیکھا کہ میرا موسی مانا وصیت کرنے والا، اور موسیٰ لہو جس کو وصیت کی جائے اور جس کے لیے کی جائے، اور جس کو کہے اس کو کہتے وصی۔ موسی، وصی، موسیٰ لہو، 3 افراد وصیت میں کار فرما ہوتے ہیں۔ موسی تو چلا گیا، جس کو وصیت کی ہے موسیٰ لہو، اور جس کے لیے کی گئی ہے وصی، انہوں نے مل کر کے وصیت تبدیل کی۔ تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس نے یک طرفی بات کہی، سارا مال ایک بیٹے کو، سارا مال میری بیٹی کو، یہ یک طرفہ ہے، یا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلموں میں، درگاہوں میں، 11ویوں میں، قبروں بنانے میں، اور بدعتیوں کے مدرسے اور مسجدیں بنانے میں، یہ اسمن بدترین گناہ کی وصیت ہے، اس کی تبدیل کی اجازت ہے۔ فاصلح بینہم، فرمائیے تبدیلی نہیں، یہ اصلاح ہے۔ فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ایسے شخص پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور سن لے بات، اس سے فقہاء نے ایک قاعدہ نکالا ہے، اور وہ قاعدہ اس طرح ہے کہ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، ناجائز وصیت ناجائز۔ تو مردے نے ایک گناہ کیا، وصیت کر کے گناہ کی، اگر آپ نے نافذ کر دیا تو دوسرا گناہ ہو گیا۔ مردے کے چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وصیت کو تبدیل کر لو۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈر گیا موسی سے کہ اس نے یک طرف وصیت کی یا گناہ کی وصیت کی، فاصلح بینہم، انہوں نے رشتہ داروں میں اصلاح کی، فلا اسم علیہ، کوئی وبال نہیں اس اصلاح اور اس بدلنے کا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟